أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين سامعین محترم محرم الحرام کے حوالے سے لیکچرز کا سلسلہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے. اسی سلسلے میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ. سامعین محترم، اتنے واقعات آپ کے سامنے پیش آئے، آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کی شہادت ہوئی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی شہادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلامین کی، جو غلام تھے ان کی شہادت ہوئی، اور سب سے بڑی بات آپ کے بھائی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سامعین محترم، اگر خواتین کوئی ایک ذرا بھی چیز دیکھ لیں تو وہ ڈر جاتی ہیں. کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، کوئی جانور دیکھ لیں، کوئی خون دیکھ لیں، تھوڑا سا بھی کسی کو کٹ لگ جائے انگلی پہ نا تو وہ اسی سے ڈر جاتی ہیں. اور ذرا اندازہ کریں کہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اتنے جو لوگ ہیں، تقریباً دیکھیں 72 لوگ شہید ہوئے، تو 72 لوگوں کا کتنے لوگوں کا سر قلم کیا گیا، خون نکلا، کتنے لوگوں کے جسموں کو ادھیڑ دیا گیا ہے. مطلب اتنا برے طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہیں. اندازہ کریں کہ وہاں سے پردہ دار خواتین کہ جن کے صدقے سے پوری امت کی خواتین کو اللہ نے یہ چادر عطا فرما دی، یہ ردا جس کو آج اپنے سر پہ اوڑھتی ہیں، آج خواتین پردہ کرتی ہیں، یہ ان کے قدموں کے طفیل ہے، یہ ان کی سنت ادا کرتی ہیں، جن کی سنت ادا کر کے اپنے جسموں کو آج ڈھانپا جاتا ہے، اور ان ہستیوں کے جسموں کے اوپر سے اندازہ کریں کہ چادریں کھینچ لی گئیں. تو سامعین محترم، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے حوصلہ نہیں ہارا. آپ کے جو خطبات ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اس لیے کہ آپ مولا علی کی بیٹی ہیں، مولا علی شیر خدا کی بیٹی ہیں. جس طرح مولا علی شیر خدا کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، جس طرح مولا علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر فرمایا کہ دیکھیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اب اندازہ کر لیں یہاں سے کہ ان کی فصاحت و بلاغت کا، علم الکلام کا کیا ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو سامعین محترم، ان کی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فصاحت و بلاغت کا اندازہ آپ اسی چیز سے لگا سکتے ہیں. تو آپ کے خطبات جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. جب آپ کا یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ میں پہنچا تو وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کون لوگ آ گئے ہیں، یہ بڑے زنجیروں میں ان کو جکڑا گیا ہوا، یہ کون لوگ ہیں. تو آپ نے پھر سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی اولاد ہیں، ہم پیغمبر اسلام کی اولاد ہیں.
وہاں پر آپ نے خطبہ دیا جو کہ بعد ازاں بہت زیادہ مشہور بھی ہوا، اور محققین نے جو لکھنے والے ہیں، تاریخ دان ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا کہ آپ نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ تمام لوگوں کی وہاں پہ چیخیں نکل پڑی کہ یار یہ سلوک کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو بے وفا ہو، تم لوگ جھوٹے اور مکار ہو، اور دیکھنا کہ تم لوگوں کو اللہ پاک اس کا ضرور دکھائے گا، صلہ اور بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ جو تم نے پہلے مولا علی کے ساتھ غداری کی، خط بھیج کے اور جناب صاحب کہا ہم آپ کی وفا کریں گے، لیکن بے وفا ہو گئے اور وفاداری چھوڑ دی، اور چند پیسوں چند ٹکوں کی خاطر تم نے اپنا ایمان بیچ دیا، اور آج تم نے امام حسین پاک کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 3 بوریوں تک اتنے زیادہ خط لکھ کے بھیجے کہ امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئے اور ہمیں یزید سے نجات دلائیں، لیکن جب امام آنے لگے تو تم لوگ سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، سب کے سب ہی، اور وہ سب کے سب میں 40,000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی 1,000 بندہ نہیں ساتھ چھوڑ کے گیا، 2,000 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 40,000 بندہ جس نے کہا، خط بھیجا امام آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، آپ تشریف لائیں، تو امام پر لازم ہو گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانا۔ جب آپ کو اتنے لوگ کہہ رہے ہو نا اب تو پھر لازم ہو جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے۔ لیکن جب امام نکلے تو ادھر سے وہ لوگ جو ہیں مسجدوں سے نکل کے اپنے گھروں میں چلے گئے، جناب جب ان کو کہا گیا کہ اگر تم نے امام کی مدد کی تو تمہیں مار دیا جائے گا، تو انہوں نے امام کی مدد کے اوپر پیسوں کو چن لیا نا، جاہ و جلال کو، مرتبے کو چن لیا، اور پھر کیا ہوا، بعد کے واقعات بھی کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی بری بری ان لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک خطبہ تھا جو کہ مطلب وہاں پہ کوفہ کے بازار میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، لیکن میں آپ کو یہاں پہ مین جو خطبہ ہے اس کی بات کروں گا۔ یہاں پر ہم بات کریں گے تو یزید کے دربار میں، یزید کا دربار لگا ہوا تھا، اور اس نے اس دن تمام بڑے بڑے وزراء کو، تمام جو گورنر تھے ان کو، اور دوسری ریاستوں سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بلایا ہوا تھا، اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اس نے بنایا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی آل پاک کو نقصان پہنچا کے بہت بڑا اس نے کارنامہ، اپنی طرف سے اس کو یہ لگتا تھا کہ میں نے کارنامہ سر انجام دیا۔ سامعین محترم، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہی کامل تب ہوگا جب تم میرے محبوب سے اور محبوب کی آل سے ٹوٹ کر محبت کرو گے، ٹوٹ کر محبت کرو گے، یہ اصل ایمان ہے۔ سامعین محترم، اگر ایمان نہ ہو تو نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی تسبیحات قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضور کی آل سے محبت، حضور کی آل سے محبت جو ہے وہ اصل ایمان ہے۔ پڑھتا یزید بھی نمازیں تھا، بلکہ پڑھاتا بھی تھا، حج بھی کرتا تھا، زکاتیں بھی دیتا تھا، لیکن حضور کی آل کے ساتھ جو اس کا سلوک تھا وہ اس کو جہنم کی طرف لے گیا۔ سامعین محترم، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی تو کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب۔ دیکھیں نا، حیدر کبھی بنی مطلب ایسے فصاحت و بلاغت سے جو آپ نے کلام فرمایا، اور کبھی شبیر ہے زینب۔ شبیر کیا؟ حضرت امام حسین پاک کہ ایسی دلیری اور شجاعت سے بولنا، ظالم حکمران کے سامنے بولنا جس نے آپ کے تمام گھر والوں کو شہید کر دیا، اور آپ اس کے دربار میں ہو، زنجیریں پہنی ہو، لیکن پھر بھی بلا خوف و خطر، آپ کے دل میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی چلتی پھرتی تفسیر کہ اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ والے ہیں۔ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی ماں، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ درس دیا ہے، رونا کہاں پہ ہے اور ڈٹنا کہاں پر ہے، شیر دل کہاں ہونا ہے اور مولا علی کی طرف بات کہاں کرنی ہے۔ سامعین محترم، جب یہ خطبے کی شان سے اندازہ فرمائیں کہ وہاں پہ
کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ایک صحابی تھے وہ بڑے بوڑھے سے تھے، نابینا تھے، اور دوسرے صحابی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے ٹیک لگا کر. جب سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہی تھی تو وہ چلا اٹھے کہ یار یہ تو مولا علی آ گئے، مجھے تو ان کی آواز لگ رہی ہے، تو وہ کیا زندہ ہو گئے ہیں، دوبارہ سے وہ تشریف لے آئے ہیں، تو مولا علی کی آواز میں یہ کون بول رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مولا علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی بات کر رہی ہیں، یہ مولا علی نہیں، یہ علی کی بیٹی بات کر رہی ہیں. اور ابھی تو وہ غم اور پریشانی کے عالم میں ہے، تو ایسا انداز گفتگو ہے. کبھی سوچیں اگر غم اور پریشانی نہ ہوتی تو پھر ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا، پھر تو کفار کے دل ہی سارے ختم ہو جاتے، سارے کے سارے، ان کی جانیں بھی ساری ختم ہو جاتی. فرمایا حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، کیا حفظ اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین کے نانا کی سفیر ہے زینب. بعد حسین کے، پہلے تو حسین سفیر اسلام تھے نا، پوری دنیا میں نانا جان کی سفیر تھے. بادشاہ کا سفیر ہوتا ہے نا ہر سب بادشاہ کا، تو نانا جان کے سفیر کون تھے؟ سید الانبیاء خاتم الانبیاء کا دین پھیلانے والے کون تھے؟ امام حسین پاک. تو ان کے بعد یہ جھنڈا، یہ جو عہدہ یہ دے دیا گیا سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیٹی اور بہن ہونے کا انہوں نے صحیح حق ادا کیا، اور نواسی رسول ہونے کا جو انہوں نے حق ادا کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ ہی کسی اور نبی کی بیٹی یا نواسی نے ایسا حق جو ہے وہ ادا فرمایا. بے تیغ لڑ کے عباس علمدار بن گئی. مطلب دیکھیں کفار، یہ منافقین تھے سارے، مسلمان تھے، میں تو ان کو کافر ہی کہوں، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کیا، ان احادیث کا انکار کیا جن میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو، میرے آل سے محبت کرنا ہی اصل ایمان ہے. تو میں اس لیے ان کو کافر کہہ رہا ہوں. یہ منافقین کا ٹولہ تھا. دیکھیں بغیر تلوار کے وہ ایسے لڑی، ایسے انہوں نے فصاحت و بلاغت سے کلام کیا کہ جتنے گورنر تھے، دیکھیں نا یزید کی شکست یہاں پہ کہ دربار یزید کا ہے لیکن ذکر حسین اس میں ہو رہا ہے، اندازہ کریں. اور لوگ ذکر حسین پہ نعرے لگا رہے ہیں، ذکر حسین پہ آنسو بہا رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں مدد کی، ہم کیوں نہیں آگے ہوئے اس وقت، کاش ہم اس موقع پر موجود ہوتے تو ہم شہید ہو جاتے. اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی. آج ان کے لہجے میں مولا علی، جنہوں نے سنا تھا، جن صحابہ نے مولا علی پاک کو کوفے کی مسجد میں، جامعہ مسجد میں خطاب کرتے ہوئے سنا تھا، تو آج وہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں لیکن وہ پہچان گئے تھے کہ یہ مولا علی کی آواز ہے، کیونکہ وہ ایسی آواز ہے کہ کبھی بھولتی نہیں. تو سامعین محترم کیا فرمایا؟ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے. دیکھیں یزید کے دربار ہے لیکن اللہ کے ذکر سے بات شروع کی جا رہی ہے. جو بندہ ڈرا، خوف اور سہما ہوا ہو نا، وہ ہر بات کو بھول جاتا ہے، وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وقار، ان کی شان جلالت دیکھیں کہ اس کا روب نہیں اپنے اوپر، اندازہ کریں کسی کا روب نہیں ہے ان کے اوپر، صرف اللہ کی شان دیکھیں اس کے سامنے بھی بیان کر رہی ہیں. ورنہ تو لوگ درباروں میں جاتے ہیں تو بادشاہوں کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے جنہوں نے کبھی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوتی، جو زانی اور شرابی ہوتے ہیں ان کی قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وزیروں کے، مشیروں کے درباروں میں جا کے، جناب نہیں ہے امیر ہے، دولتوں کا جو اثر ہوتا ہے نا ان کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہاں پہ کوئی دولت، کوئی دربار کا کوئی اثر نہیں ہے. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ عرض کرتی ہیں ہم نے شروع کہاں سے کیا کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی پاکیزہ عزت والی اہل بیت اطہار پر کیا نازل ہوں؟ خدا کی رحمتیں نازل ہوں. اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہو جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر دیا. مطلب یہ جو تم نے اہل بیت طہار کو شہید کیا ہے، تم نے داغدار کر لیا ہے اپنا دامن، اندازہ کریں. اور پھر کیا فرماتی ہیں کہ اپنے خدا کی آیات کو جھٹلا دیا تم نے،
اور آیات تھیں جو پروردگار کا تم نے مذاق اڑایا کہ جن آیات میں حکم ہے حضور کی آل سے محبت کا. اندازہ کریں صرف 300 آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جس میں مولا علی پاک کا ذکر ہے. اگر ہم پیر مہر علی شاہ صاحب خود بھی سیدزادے ہیں، ان کی آل ہے، ان کی بات کریں تو آپ نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی حضرت امام حسن امام حسین پاک کا امام ہونا، آپ کا نام اور آپ کی آپ کا شہادت کا معاملہ اور کربلا کا میدان سارا ہی اس میں بیان فرما دیا. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو آپ نے فرمایا اس میں آپ کا امام ہونا، آپ کا شہید ہونا، پیدا ہونا بیان ہے. تو قرآن پاک میں آگے چل کے آپ کی زندگی کتنے واقعات ہوں گے اندازہ کر لیں. یہاں پہ بڑی بڑی تحقیقات کی گئی ہیں. سامعین محترم فرمایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے زمین و آسمان تنگ کر دیے ہیں؟ کیا تو سمجھتا ہے تیری یہ اوقات ہے کہ تو ہمیں کچھ کر سکے؟ اور کیا آل رسول کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں بڑا سرفراز ہو گیا؟ نہیں، تو سرفراز نہیں ہوا اور نہ ہم رسوا ہوئے ہیں جو تو کرنا چاہتا تھا. کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہوں گے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام مل جائے گا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہے، جشن منا رہا ہے نا. اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ کر، مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے. کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے، اور ان کے لیے خوفناک اللہ پاک فرماتا ہے عذاب میں نے مقرر کر دیا ہوا ہے. ان کے اوپر مہلت کیا اللہ تعالیٰ نے دی تھی پتہ آپ کو؟ ڈھیل کیا دی تھی کہ یہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بدلہ لیتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. ڈھیل کیسے دیتا ہے کہ اس نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان سرخ ہو جاتا، طوفان آتے، سیلاب آتے، ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرنا تھا ان سب پہ، ان سے اور بھی گناہ ہوئے. اور وہ کیا گناہ ہوئے؟ ایک تو انہوں نے اہل بیت اطہار کو شہید کیا، اور دوسرا انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی تھی. اور اس کے بعد ان لوگوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ لگائی، اور توبہ نعوذ باللہ وہاں پہ گھوڑے انہوں نے باندھے، استبل بنا دیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سرکار نے خود بنایا. اور اس کے بعد 1700 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور کتنی صحابیات جو تھیں اور ان کو بھی شہید کیا، اور کتنے تابعین تھے جن کو انہوں نے شہید کیا. اور توبہ نعوذ باللہ 3 دن تک انہوں نے حلال قرار دے دیے کہ جناب جو مرضی کرو یہاں پہ اپنی فوج کو. اور انہوں نے صرف چند پیسوں کی خاطر یا چند زراعت زمینوں کی خاطر کہ جناب یہ زمینیں ہمیں مل جائیں گی، یہ فلانے شہر کی حکمرانی ہمیں مل جائے گی، یزید کے دربار میں مطلب ہمیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، تو صرف ان کے لیے انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں اتنی ذلت اٹھائی اور اتنے بڑے بڑے صرف گناہ کیے انہوں نے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی تھی. تو پھر ان کے بعد کے بھی واقعات پڑھیں کہ ان سب کے اوپر کسی کے اوپر آسمانی بجلی گری، کسی کی شکل کتے کی بن گئی، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ سیدہ بی بی زینب نے جو فرمایا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اللہ تعالیٰ جب بدلہ لینے پر آتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دیا، تمہاری کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو میری راہ میں نکلنے والے ہوتے ہیں، جو میرا ذکر بلند کرنے والے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کچھ آزمائشوں سے بھی دیکھتا ہوں، ان کو پرکھتا ہوں، ان کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی آزمائش تھی ہمارے اوپر، یہ تیری سزا نہیں تھی ہمارے اوپر. تیری کیا اوقات ہے؟ تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مقام ایسا آیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تب بیمار بھی تھے اور بچے بھی تھے، آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا.
تو آپ کا وضو کا ٹائم پانی کا یا کچھ ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے آپ کی زنجیر نہیں کھولی، تو آپ نے کیا کیا؟ ہلکا سا ہاتھ مارا، زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر پڑی، ہلکا سا ہاتھ مارا، زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر پڑی۔ فرمایا ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے پیچھے آگ لگا دی کہ کوئی بدبخت پیچھے سے ہماری خواتین پر حملہ نہ کر دے، تو لوگ کسی جہنمی نے کہہ دیا کہ اے حسین یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے لیے جہنم کی آگ تھی توبہ نعوذ باللہ یہاں پہ جلا لی۔ تو آپ کو جلال آیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسی وقت اس کا گھوڑا بدکا اور سیدھا آگ کی طرف بھاگا۔ گھوڑا کبھی آگ کی طرف نہیں جاتا، اندازہ کریں۔ لیکن اس نے امام حسین پاک کی شان میں بے ادبی کی تھی تو اسی ٹائم گھوڑا بھاگا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا، لیکن اس کی رکاب میں، اس کی رسی میں اس کا پاؤں، اس کا ہاتھ اڑ گیا اور وہ بھی سیدھا آگ میں جل کر اسی ٹائم مرا، اسی ٹائم مرا۔ یہ بھی حجت تمام کرنے کی بات تھی کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری شان، اگر چاہوں تو زمین کو حکم دوں زمین تمہیں اپنے اندر لے لے، لیکن نہیں، یہ تو رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، یہ تو تسلیم و رضا کے پیکر ہیں کہ مولا اگر تو چاہتا ہے کہ ہم میدان کربلا میں شہید ہوں تو ہم یہاں شہید ہوں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یہ نہیں دعائیں نہیں مانگیں گے۔ مولا آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب موجود تھا، بلکہ آپ نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی دی تھی کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور واقعی جب امام حسین پاک شہید ہوئے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب یہ شہادت ہوگی تو تب میری ایک ہی زوجہ محترمہ زندہ ہوگی، مستقبل کی بات ہے اور کتنے سال بعد کی بات ہے، اندازہ کر لیں کتنے سال بعد کی بات ہے، کیسا ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بوتل موجود تھی اور بعد میں انہوں نے وہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائی بھی دی۔ تو سامعین محترم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو آزماتا ہوں، کچھ بھوک سے، کچھ پیاس سے، کچھ اولاد کے مر جانے کے ڈر سے، کچھ جو مال و متاع ہوتا ہے نا اس کے ڈر سے اللہ پاک کہتا ہے میں آزماتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں بھوک سے بھی آزمایا گیا، تو یہاں دیکھیں پیاس سے بھی آزمایا گیا، یہاں دیکھیں علی اکبر علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو ان شہادتوں سے، گھر والوں کی شہادتوں سے بھی دیکھیں، گھر اولاد کی شہادت سے بھی آزمایا جا رہا ہے، کتنے کتنے معاملات سے آزمایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آزمائش پر پورے کیسے اتر رہے ہیں؟ اپنی شہادت پیش کر کے، اینڈ پہ اپنی شہادت تک پیش کر دی کہ مولا میں تو تسلیم و رضا کا پیکر ہوں کیونکہ تیرے محبوب کا نواسا ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ظالم و جابر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ حسین نے یزیدیت پر عمل نہیں کیا، حسین نے یزیدیت پر عمل نہیں کیا، یزید کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، اگر وہ ووٹ ڈال دیتے، وہ حلف نامہ لے لیتے کہ میں یزید کی خلافت مانتا ہوں، تاکہ قیامت لوگ پھر برے کو برا نہ کہتے، تاکہ قیامت لوگ برے کو برا نہ کہتے۔ تو آج جو پوری دنیا میں برائی کو برا کہا جاتا ہے تو یہ صرف حسین کا صدقہ ہے، یہ صرف امام حسین کی وجہ سے جو ہمت آ جاتی ہے نا ان کے صدقے سے کہ برائی کو برا کہنا، برائی کے خلاف ڈٹ جانا اور آواز بلند کرنا، تو یہ سارا کا سارا یہ ہماری اپنی شانیں، ہماری اپنی قوتیں نہیں ہیں، سارا امام حسین پاک کا صدقہ ہے۔ اور یہ جو ہماری خواتین کے اوپر کرم ہے، یہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، پھر دیکھیں ایسی بہت سے معاملات تھے، فرمایا کہ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہتے کیے ہیں جن کی عظمت و کردار جو ہے نا وہ ستاروں کی طرح روشن ہے، جن کا عظمت اور کردار جو ہے وہ ستاروں کی طرح روشن ہے۔ مطلب دیکھیں کہ یزید کے دربار میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کے بعد سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے، اے پروردگار تو ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہتے کر دیا۔ فرمایا تو یہ
خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا. تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو پائے گا. اندازہ کریں اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ آج پوری دنیا میں لوگ اپنے بچوں کا نام حسن رکھتے ہیں، حسنین رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، حیدر رکھتے ہیں، علی عباس رکھتے ہیں، لیکن کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا کہ یزید نام کوئی گالی بنا دیا، ابن زیاد نام کو ہی گالی بنا دیا اللہ نے. دیکھیں اندازہ کریں کہ یہ ان کے لیے ستم ہے. آج امام حسین پاسید بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کے مزارات پر جائیں تو خوشبوئیں آتی ہیں. لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور یزید کی قبر کا بھی نہیں کسی کو پتا کہاں پہ ہے. اور اس کی موت جو ہے وہ بھی انتہائی ذلت انداز میں ایک عورت کے تھرو کی گئی. اندازہ کریں کہ جہاں بھی کتنے دنوں تک تو اس کی لاش ویسی گلتی سڑتی رہی. تو یہ دیکھیں کہ یہ معاملات ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں خطبے میں سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتائی، ہماری خواتین کو بتائی. اندازہ کریں وہاں پہ ایک خاتون، آپ کی آنکھ مبارک سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلا کہ ظالم حکمران کے سامنے آنسو نہیں بہانے، بھیک نہیں مانگنی، اللہ کے سامنے جو بھی عرض کرنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. لیکن جب واپس آئیں، جب اپنے نانا جان کے دربار میں آئیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، تو وہاں پر پھر آپ نے اپنے نانا جان کو ساری بات بتائی. سامعین محترم، ہمیں بتا دیا کہ آنسو کہاں بہانے ہیں اور بات کہاں کرنی ہے ڈٹ کر. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی تربیت جو ہے جو ہمیں آپ نے عطا فرمائی اس پر عمل کرنے کی، ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ اور ان ہستیوں کی سیرت و کردار کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے صدقے سے اللہ ہماری عبادات، ہماری کاوشیں قبول فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.